پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخ 17 اپریل 2021، جماعت 10ویں، مضمون اردو، موضوع غزل از عرش صحبائی۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے۔ تو اب ہم غزل کا پہلا شعر پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ عرش صحبائی کا عرش صحبائی کی غزل کا پہلا شعر: کون سا وہ زخمی دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ عرش صحبائی غزل کے اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ زندگی نے مجھے اتنے دکھ دیے جن کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور ان دکھوں کا کوئی شمار بھی نہیں ہے۔ ان دکھوں کی وجہ سے میرا دل زخموں سے چور چور ہے، اور ہر ایک زخم ابھی تر و تازہ ہے۔ اب غزل کا دوسرا شعر: ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا۔ اب یہاں پہ الفاظ ایک ہے لفظ حصار۔ حصار کا معنی ہے احاطہ، یا کہیں گے ہم چار دیواری، یا کہیں گے قلعہ۔ تو عرش صحبائی غزل کے شعر میں فرماتے ہیں کہ زندگی ایسی قید ہے جس میں انسان ساری عمر اپنی ہی ذات کی چار دیواریوں میں قیدی بن کے رہتا ہے، اور وہاں سے باہر نہیں آ سکتا۔ یعنی وہاں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باہر نہیں آ سکتا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ یہی حال میرا بھی ہے۔ میں بھی یعنی شاعر بھی ساری عمر اپنی ہی ذات کے پنجرے میں قیدی بن کے رہا، اور جب بھی شاعر نے یعنی وہ باہر نکلنا چاہا تو باہر نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پیارے بچوں، اب اس غزل جو ہے عرش صحبائی کی، اب اس کا تیسرا شعر ہے: اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک۔ یہاں پہ اس مصرے میں، شعر کے مصرے میں نمایاں کا معنی ہے ظاہر۔ اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا گازا نہ تھا۔ تہذیب آراستگی کہیں گے ہم، یا ہم شائستگی کہیں گے، یا خوش اخلاقی تہذیب کو کہیں گے، یا آداب و اطوار کہیں گے۔ اور گارا کا معنی ہے سرخی، یا کہیں گے پاؤڈر۔ تو عرش صحبائی غزل کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی محبت پاکیزہ تھی، یعنی اپنے محبوب کی محبت کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، محبوب کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی پاکیزہ محبت کی چمک میرے محبوب کے چہرے پر نمایاں ہے، یعنی ظاہر ہے۔ یعنی اس کے چہرے سے پاکیزہ محبت کی جو چمک ہے وہ نمایاں ہے، ظاہر ہے، عیاں ہے۔ میرے محبوب کے چہرے پر سادگی اور معصومیت نمایاں تھی، اور نئی تہذیب کا نقلی پن نہ تھا۔ یعنی میرے محبوب کے چہرے سے صاف دکھائی دیتا تھا کہ اس کی محبت میرے لیے کوئی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ ایک وہ سچی محبت تھی۔ پیارے بچوں، اب اس کے بعد
اس غزل کا غزل نمبر 1 کا آخری شعر ہے. یعنی اس آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں اور اس میں شاعر اپنا تخلص یعنی بیان کرتا ہے. اب یہ شعر ہے: عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور. پیارے بچوں، اس میں پہلے ہی پہلا لفظ جو ہے عرش یعنی تخلص شاعر کا ہے. عرش صحبائی، عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا. یعنی عرش صحبائی غزل کے اس مقطع میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا پرکشش ہے. یعنی عرش کہتا ہے کہ اپنی محبوب کی یہاں پہ تعریفیں، اس کی خوبصورتی کا تذکرہ یہاں پہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا پرکشش ہے کہ جو کوئی بھی ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے. لہذا میرے محبوب کی جھیل سی گہری آنکھوں میں اگر کوئی ڈوب جاتا ہے تو اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ڈوبنے والے کی اپنی غلطی ہے کہ اسے ان آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے. یعنی جو عشق میں کوئی انسان اس میں ڈوبتا ہے، یعنی کوئی عاشق جب معشوق کے عشق میں ڈوبتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ آخری شعر ہے اس غزل کا. تو مجھے امید ہے پیارے بچوں آپ غور سے اس میری ویڈیو کو دیکھیں گے. باقی والسلام.